الرحمن السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ قانون دان ہیں، آپ سیاست دان ہیں۔ چودھری محمد انور زاہد سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ممبر پنجاب بار کونسل ننکانہ صاحب سیٹ سے آپ نے الیکشن ون کیا ہے۔ تو آج ہم آپ سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، قانون کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ بار میں کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے ان فیوچر، یہ اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا سر۔ یو آر ویلکم سر۔ سر، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے، تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے رہا؟ میرا بیسک تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور میری ابتدائی تعلیم بھی اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے، اس کے بعد میٹریکولیشن ہے یہاں ساتھ قصبہ ہے بچے کی، وہاں کے ہائی اسکول سے ہے۔ ایف ایس سی میری گورنمنٹ ڈگری کالج جڑاں کی ہے۔ گریجویشن میری گورنمنٹ ڈگری کالج گرو نانک ڈگری کالج ننکانہ صاحب سے ہے، اچھا، ماشاء اور اس کے بعد لاء ہے پنجاب یونیورسٹی کا۔ اللہ۔ یہ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو تھا یا آپ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے وکیل بننا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ ایسا شوق نہیں تھا اچھا، وکیل بننے کا، نہ میں ان چیزوں کو اس طرح دیکھتا تھا، لیکن ہمارا جو ایک اس پروفیشن میں جو چارم ہے کہ سروس میں بندہ ایک مستقل غلامی میں چلا جاتا ہے، تو میرے آئیڈیلز اور میرے نظریات جو تھے انہوں نے مجھے آمادہ کیا کہ میں اس پروفیشن کی طرف آؤں جہاں بندہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی آزادی سے، اپنے نظریات کے مطابق جی سکتا ہے، تو اس لیے میں نے اس پروفیشن کو چوز کیا۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ پریکٹس کر رہے ہیں؟ میں 95 سے اس پروفیشن میں ہوں۔ اچھا، بار اور بینچ کے تعلق کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیشہ کیئر کی اور بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایک ایسی ڈیوائس نہیں ہے جس کے ذریعے آپ کہیں کہ بار اور بینچ کے تعلق کو آپ اس کے ذریعے بہتر کر لیں۔ بار کے فرائض اپنے ہیں اور بینچ کے آل ٹوگیدر اپنے محدود ان کے فرائض ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان تعلقات کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایفیشنٹ بار اور ویجیلنٹ بار وہ بہت بہتر بنا سکتی۔ ہمارا ایک تو ڈیوٹی پروفیشنل ہے کہ ہم اپنے ان تعلقات کو اپنے کلائنٹ کے حوالے سے، اس کے کیس کے حوالے سے، کہ اپنے پروفیشن میں ایمانداری سے اور قابلیت سے کام کریں۔ دوسرا، ہم نے جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہے اس انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس پہ ہم بالکل ایک محتسب اور نگران کے طور پہ بار ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے یہ فرائض محتسب اور نگران کے بھی بار ایمانداری سے، اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب بار خود مخلص اور ایماندار ہے، تو یہ آپ ادا کریں تو مسائل بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اور اصل اس سسٹم کا جو ٹارگٹ ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے عام آدمی اور لیٹیگنٹ کے لیے، تو اس میں بار اور بینچ سے زیادہ اہم وہ فرد ہے اور وہ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا جو بیچارہ کمپیل کیا جاتا ہے، نا انصافیاں انہیں کرتی ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں سے انصاف جو ہے وہ مانگیں اور اس کی تلاش میں وہ کوشش کریں اور ہمیں وسیلہ بنائیں۔ تو یہ بہتری ساری اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور اگر وہ پیش نظر ہے تو اس طرف جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے آٹومیٹک۔ ٹھیک۔ اچھا سر، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کی جو رفتار ہے سست ہے، تو انصاف فوری طور پہ نہیں ملتا، تو ایز اے ایکسپرٹ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پروسیجرل لاز میں فلاز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت اچھے پروسیجرل لاز ہیں۔ اب پرابلم اس جگہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جوڈیشل آفیسرز کی سٹرینتھ، مثلا آپ ہمارے ہائی کورٹ میں دیکھیں کہ جہاں 60 ججز کی جو ہے وہ سٹرینتھ کی ضرورت ہے،
وہاں 40 کے ساتھ یا 35 کے ساتھ ہائی کورٹ کام کر رہی تو وہ کیا کرے گی؟ حالانکہ 60 بھی پنجاب جیسے بڑے صوبے کے لیے کافی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو یہ جوڈیشل آفیسرز کی تعداد اور ان کی اسٹرینتھ چونکہ اپ ٹو ڈیمانڈ نہیں ہے، اس لیے ایک کورٹ میں اگر 100-150 مقدمہ آج پیشی لسٹ پہ لگا ہوا ہے تو وہ تو ایک التوا کے آرڈر لکھتے ہوئے سارا دن گزر جائے گا. سماعت کہاں ہوگی اور اس میں پروگریس کہاں ہوگی؟ تو سب سے بڑی ریزن اس سائڈ پہ ہے بار سے زیادہ. ٹھیک. سر آپ کس طرح کے کیس ہینڈل کرتے ہیں، سول یا فوجداری؟ میں فوجداری سول دونوں کرتا ہوں. اچھا. دونوں کا ٹرائل کرتا ہوں. اچھا سر، آپ ابھی بار کے ممبر ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ پارٹیسپیٹ الیکشن میں لوکل پہ کر چکے ہیں؟ میں بار کے جب سے بار میں آیا ہوں، بار کی پالیٹکس میں وکیل ویسے ہی بار کی پالیٹکس میں ہوتا ہے، ووٹر ہے نا جی. تو یہ ارریلیونٹ ووٹر نہیں ہے وکیل، تو ووٹر بھی بار کی پالیٹکس میں ہے. تو میں تو الحمدللہ بار اپنی بار کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں، پریزیڈنٹ رہا ہوں، بار کونسل کے الیکشن لڑے ہیں، اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. تو میں تو یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، اور اگر خود کینڈیڈیٹ نہیں ہیں تو پھر بھی ہم یہ الیکشن اور یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ. یہ ہمارا کولیکٹیو ہوتا ہے، انڈیویجول کی یہ نہ ایفرٹ ہوتی ہے اور نہ اس سسٹم میں اس کی سروائیول ہے. تو اس لیے اس سیاست میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بار کے کیا مسائل ہیں جس پر آپ کا فوکس ہے کہ اس کو حل ہونے چاہیے؟ بار کا جو بڑے مسائل ہیں نا، یہ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ بار جس طرح کا ادارہ ہے نا، اس کے فرائض میں عامۃ الناس کو انصاف کی فراہمی ہے. بطور ادارہ بار کو ابھی تک قانونی سطح پہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح ریکگنائز نہیں کیا کہ اس کی ساری ذمہ داری اور اس کا بوجھ گورنمنٹ لے، اور اس ادارے کو مالی طور پہ، وسائل کے طور پہ خود مختار اس طرح بنایا جائے کہ قانونی طور پہ ان کا حق ہو کہ یہ وسائل آئیں. جب یہ نہیں ہوتے تو ادارہ مسائل کا شکار رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے انسٹیٹیوشن کے ودن ہیں، وہ سیلف کریکٹیو ہیں، اور ہمارا سیلف کریکٹیو سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ جان بوجھ کے کہیں چشم پوشی نہ کی جائے تو وہ بہت ایفیشینٹ ہے، اور اس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ود ان کمیونٹی جتنے ہم ایفیشینٹلی ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں، کسی دوسری کمیونٹی میں اپنے طور پہ یہ مثال آپ کو نہیں ملے گی. سر، اچھا وکیل بننے کے لیے وکلا میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ویسے کسی بھی پروفیشن میں، آپ کے پروفیشن میں، میرے پروفیشن میں، اگر آپ اس میں اپنا کوئی امپیکٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ ایک بندے کو اپنے کام کے ساتھ بہت ایماندار ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بہت محنت کرنی چاہیے. بہت محنتی اور لیبر کرنے کی عادت والا آدمی اور اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص اور سچا اور ایماندار آدمی، وہ کبھی کسی زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہتا. یہی وکیل کے لیے. ٹھیک سر. سر، ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں وکل برادری کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کوئی آپ نے پلانس بنا رکھا ہے ان فیوچر؟ دیکھیے، ہماری ہاؤسنگ اسکیم کا ایک کمپریہنسو پلان وہ پینڈنگ ہے اور چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ کچھ 10-15 سال سے چل رہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار اور ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ خواہ مخواہ بار کو یا وکلا کمیونٹی کو اپنا حریف سمجھتے ہیں. تو ابھی تک جان بوجھ کے اس کے راستے میں کوئی ایسی سیریس ایز سچ ہرڈل نہیں ہے. وہ آخری سٹیج پہ ہماری فائل پڑی ہے، لیکن رویہ جو ہے وہ دوستانہ نہیں ہے، وہ اس طرح معاندانہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ نہ کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنا حق، چونکہ ہم لوگوں کو بھی ان کے حقوق لے کے دیتے ہیں، ہمیں آتا ہے اپنا حق حاصل کرنا. تو انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے
اور ساری ہماری کمیونٹی اس حوالے سے یکسو ہے، تو انشاءاللہ ہمارا اتحاد اس میں بھی ان کی رکاوٹوں میں ڈنڈ ڈالے گا اور راستہ نکل آئے گا، اور وکلاء کے لیے ہاؤسنگ کالونی والا خواب بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ٹھیک سر، سر سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے بلدیاتی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا یا نہیں کیا؟ میں بلدیاتی الیکشن میں جب یہ آیا نا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001، اس کے تحت جو الیکشن ہوئے، میں اس میں لوکل یونین کونسل کے ناظم کا الیکشن کانٹیسٹ کیا، میں ناظم رہا 5 سال۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد میں نے اس میں نہیں پارٹیسپیٹ کیا۔ ان فیوچر پارٹیسپیٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جنرل الیکشن میں؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارا پروفیشن اور جس طرح ہم یہی سیاست جو کر رہے ہیں بار کی، تو ہمارے پروفیشن میں یا پروفیشنل ڈیوٹیز میں اسی کی سپیس اور گنجائش بنتی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو اس پروفیشن کی طرف پیٹھ پھیرنا پڑتی ہے۔ اسے سیکریفائس میں نہیں سمجھتا کہ کسی پروفیشنل آدمی کو وہ کر سکتا ہے۔ آپ کی سیاسی وابستگی کس پارٹی سے ہے؟ دیکھیے، میری اوریجنلی میرے نظریات اور سیاسی وابستگی رہی ہے جماعت اسلامی کے ساتھ، لیکن باہر کی سیاست ہماری کوئی پارٹی سیاست نہیں ہوتی، یہ ہماری اور طرح کی لائک مائنڈڈ لوگوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے، اور ہم دوست مل کے اسے پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ باہر کی سیاست کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ یہ جنرل سیاسی صف بندی اور ان نظریات اور ان سوچوں اور ان مفادات کی اسیر نہیں ہے، یہ آزاد ہوتی ہے۔ ہم بہتر آدمی دوسری پارٹی کا ہو، تیسری پارٹی کا ہو، ہم اس کے قریب ہوتے ہیں، ہم اسے اپنا لیڈر بناتے ہیں، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ لوکل اور جنرل سیاست میں یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری سرچ چونکہ بہترین کے لیے ہوتی ہے، تو وہ یہ چیزیں، یہ رکاوٹیں، یہ سیاسی امتیاز اور یہ کچھ جو ہے نا، اس میں باہر کی سیاست اتنی میچور ہے کہ وہ اس میں وہ جو ہے نا رخنہ اندازی نہیں کرتی۔ سر ماشاءاللہ آپ سینئر قانون دان ہیں، تو موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ملک کس سمت جا رہا ہے؟ دیکھیے، ملک کو جس سمت بھی جانا ہے لے جانے والے لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی سیاست ہے یہاں پہ، یا یہاں کچھ کرنے کی آزادی ہے؟ تو یہ کنٹرول ڈیموکریسی اور یہ سارا مذاق، ہم تو اس پہ کامنٹ ہی نہیں کرتے، نہ ہم اس سے کوئی زیادہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امیدیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ لیکن ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ملک آگے بڑھے اور اس خراب سچویشن سے ہم نکلیں، اور آزاد جمہوریت اور ادارے آزاد ہوں، اور یہ ملک اللہ اسے قائم رکھنے کے لیے یہ بنا ہے، تو اس کی بقا کی ضمانت اداروں کی آزادی اور ہمارا ان پہ اعتماد ہے۔ تو سب کو عقل آئے اور ہوش آئے، اور یہ ذاتی جو مفادات کی وجہ سے ریشہ دوانیاں ہیں یہ ختم ہو، تو انشاءاللہ فیوچر ہمارا اچھا ہو، ہمارے بچوں کا اچھا ہو، کیونکہ ہماری نسلوں کی وابستگی تو اس زمین اور اس مٹی کے ساتھ ہے۔ تو اس کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کی صورتحال کوئی نہ آئیڈیل ہے اور نہ تسلی بخش ہے، پریشان ہیں ہم اس کے لیے۔ اگر ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ دیکھیے، ادب ڈپکشن ہے پوری زندگی کی، تو ایک زندہ اور باشعور آدمی تو اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں رہ سکتا۔ تو اس حوالے سے میری بہت زیادہ جڑت ہے لٹریچر کے ساتھ، لٹریری ورکس کے ساتھ، اور ایون لٹریری پرسنالٹیز کے ساتھ، شاعروں کے ساتھ، ادیبوں کے ساتھ، اور یہ کام اور یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کی فرٹیلٹی جو ہے اور زرخیزی جو ہے انسانی معاشرے میں شعور کی، تو اس کی یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ اس کی علامت ہے، اور یہ اسی کے ذریعے اس کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ میری دیکھیے، آئیڈیل پرسنالٹی، انسانوں میں سب کچھ ہوتا ہے، میری آئیڈیل پرسنالٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور
ہم انہیں ہی آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے ہیں اور انہی سے ہی اس طرح کا لگاؤ اور محبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ دیکھیے، جس معاشرے میں ہم ہیں بطور فرد بہت ڈیفائنڈ ہمارے سب کے فرائض ہیں. جس حد تک ہمیں راستہ ملتا ہے انہیں ادا کرنے کا ہم ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے. جس طرح بہتری کلٹیویٹ ہم کر سکتے ہیں اپنے حصے کی، ہم کسی بہانے سے ہاتھ کھینچ کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپنا اپنا حصہ اور اپنا ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور اس توقع کے ساتھ کرنی چاہیے کہ مستقبل اللہ تعالیٰ کھولے اور یہ ملک بہتری کی طرف، آزادی کی طرف، شخصی آزادیوں کی طرف، اداروں کی آزادیوں کی طرف اور انشاءاللہ ایک روشن صبح کی طرف جائے گا. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں قیمتی سو ٹائم نائس، دیا. بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد. QB Stores, ضلع کا سب سے بڑا کڈ اسٹور. Fashionable range of baby garments, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin. QB Stores, ضلع کا سب سے بڑا کڈ اسٹور. Fashionable range of baby garments, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin. کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے پینٹ کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے. ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا. سپر لیک پینٹس، رنگوں کے شیڈز کی وسیع تر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور معیار میں سب سے آگے. ایک بار لگے تو سالوں تک چلے. برٹش سٹینڈرڈ کے عین مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سپر لیک پینٹس. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ. بلال پینٹ ہاؤس، نسٹ ٹوٹل پمپ، بھالیا روڈ، منڈی بہاؤدین. 0546 500 851. افضل پینٹ اینڈ ٹائل سٹور، ہر قسم کے پینٹ اور ٹائل کا بہترین مرکز. پروپرائٹر حاجی انصر جاوید. رابطہ نمبر 0321 7755 596، بھالیا روڈ، منڈی بہاولدین. QB Stores, ضلع کا سب سے بڑا کڈ اسٹور. Fashionable range of baby garments, perfect range of ladies dresses with modern trends, complete range in ladies innerwear, cosmetics and shoes for all. QB Stores, King Road, Chowk Mandi, Bahauddin.